إلا الله محمد رسول الله Muhammad is the messenger to Allah is our return. کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں جا کر دنیا کی مستیوں میں مست مت ہو جانا، دنیا کی رنگینیوں میں مت رنگ جانا، بلکہ اللہ رب العزت نے موت کو پیدا کیا۔ تو آپ کے تمام اعمال میں جتنے بھی تم کام کرو، تمام کے اندر موت کو پیش نظر رکھو۔ آج دنیا کا کیا حال ہے؟ انسان کی عمر ہو جاتی ہے 60 سال ہو جاتی ہے، 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے، آنکھیں جواب دے دیتی ہے، کان سننا بند کر دیتے ہیں، پاؤں میں طاقت نہیں رہتی، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کو مرنا ہے، آپ آخرت کی تیاری کیجئے، تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو کہاں عمر ہوئی ہے، ابھی تو ہمیں بہت جینا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاء، کہ ہم نے موت کو پیدا کیا، لہٰذا اگر کوئی بالغ بچہ ہے تو اس کے بھی تمام اعمال کے پیش نظر موت ہونی چاہیے، اگر کوئی نوجوان ہے تو اس کے بھی تمام اعمال کے پیش نظر موت ہونی چاہیے، اگر کوئی بوڑھا ہے تو اس کے لیے تو بدرجہ اولا اس کے تمام اعمال کے پیش نظر موت ہونی چاہیے۔ آج کتنے بوڑھوں کا حال یہ ہے کہ ہر جمعہ کے دن پہنچ جاتے ہیں یا ہر اتوار کے دن حجام کی دکان پر پہنچ جاتے ہیں اور پوری داڑھی صفا چٹ کر دیتے ہیں۔ کتنے بوڑھوں کا حال یہ ہے کہ ہفتے میں صرف اور صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور بعض لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ سال میں صرف اور صرف عید کی نماز کے لیے آتے ہیں، اس کے علاوہ مسجد میں منہ نہیں دکھاتے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جو پیدا کیا ہے وہ یوں ہی پیدا نہیں کر دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا اور ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا، آپ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنے والے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کے پیش نظر ہم نے پیدا کیا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان تمام کی پابندی کرے۔ اللہ رب العزت نے دین کے اندر 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کی ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اکثریت تو یہی ہے کہ جو نماز کے لیے نہیں آتی مسجد میں، لیکن جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان میں بھی 60-70% ایسے ہیں جن کی نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں تو جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے جو پائجامے ہوتے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری بہت سے مکروہات ہیں جو نماز میں کرتے رہتے ہیں، جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر نماز فاسد نہیں ہوتی تو مکروہ تحریمی تک پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں، نمازوں کو صحیح کرنے کی فکر کریں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ علماء سے پوچھے کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، نمازوں کی صحیح ادائیگی کی فکر کرے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کی فکر کرے۔ ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں اس طریقے سے بیکار پیدا نہیں کیا گیا، ہماری پیدائش کا مقصد ہے، ہم اس مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کو سمجھ کر اس کی ادائیگی کی فکر کریں۔ یہ جو زمانہ ہے یہ بہت زیادہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہمیں اس سے بچ کر نکلنا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman?